بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تین بڑی خبریں ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ امریکہ کے کوئی 12 ایٹمی سائنسدان جو ہیں ان کے بارے میں بڑی خوفناک خبر آئی ہے۔ میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ 5 کی ہلاکت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور 7 جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین، جو جے ڈی وینس پاکستان آ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایران نے ابھی تک پاؤں اٹکائے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان اور امریکہ پر امید ہیں کہ یہ مذاکرات ہوں گے بھی اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے اور دنیا امن کا سورج دیکھے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی خبر ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، لیکن یہ بار بار خبر آتی ہے لیکن پھر مذاکرات نہیں ہوتے۔ لیکن دوسری طرف اگر پی ٹی آئی کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی اس وقت بہت کمزور وکٹ پہ کھڑی نظر آتی ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن بعد میں پہلے بات کرتے ہیں جو امریکی جو ایٹمی سائنسدان تھے۔ اب یہ خبر اچانک ایک ایسے موقع پہ بریک ہوئی ہے جب امریکہ حالت جنگ میں ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے تحقیقات کا حکم بھی دے دیا کہ ان اچانک جو ایٹمی سائنسدان ہیں ان کو کیا ہوا ہے، کیونکہ 5 کی پرسرار ہلاکت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک تو ان کا وہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ ان کی ہلاکت کی وجہ کیا تھی، خدا نخواستہ کہ کیا ان کو زہر دیا گیا یا ان کو کسی سلو پوائزننگ یا کسی اور طریقے سے مارا گیا۔ پھر 7 جو لاپتہ ہیں اس کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ جی ان کو فوری طور پہ تلاش کیا جائے۔ اب امریکہ کے جو سپر پاور ہے اس کے اپنے 7 ایٹمی سائنسدانوں کا اس طریقے سے لاپتہ ہو جانا اور 5 کا اس طریقے سے مارے جانا بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ ویسے بھی امریکہ کے ستارے آج کل گردش میں ہیں۔ رشیا جو ہے، روس جو ہے وہ بھی بہت کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے، اور چائنا جو ہے اس کی بھی کمر کافی پہلے سے بھی زیادہ سیدھی ہو گئی ہے، اور جہاں تک مشرق وسطیٰ کا تعلق ہے وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے پنجوں سے آزاد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، چونکہ ایران کے ساتھ جنگ نے اور ایران کی جو جوان مردی کہہ لیں یا عزم و استقلال کہہ لیں، اس نے عربوں کو کافی فائدہ دیا ہے، دنیا کو کافی فائدہ دیا ہے، حتیٰ کہ نیٹو جو ہے اس نے آزادی کا اعلان کر دیا ہے۔ پھر نیٹو کو چھوڑیں، کینیڈا نے کہا ہے کہ ہم جو پہلے کچھ پیسے جو امریکہ کو دیا کرتے تھے ہم بھی اپنی قوم پہ خرچ کریں گے، امریکہ کو نہیں دیں گے۔ تو اس دوران جو خبر آئی ہے اب، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بھی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت ڈھیٹ ہڈی ہیں، انہوں نے ساتھ ہی ایک اور بیان داغا کہ وہ ذرا ایران سے فارغ ہو جائیں تو ان کے بالکل ساتھ جو واقع جو کیوبا ہے اس کے ساتھ وہ نمٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ ان کے جو اپنا جو ملک کے سیاستدان ہیں، خاص طور پہ ان کے مد مقابل جو کمیلا ہیرس تھیں، انہوں نے بھی بڑی تنقید کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے وقار کو داغدار کیا ہے۔ لیکن اب دیکھیں، کمال کی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان میں بہت مقبولیت، بہت عزت دی جا رہی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ کے اندر کافی تذلیل ہو رہی ہے۔ امریکہ کی عوام بھی، امریکہ کے جو سیاستدان ہیں، حتیٰ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بہت قریب سمجھے جاتے تھے وہ بھی ان پہ شدید تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف امریکہ کا وقار انہوں نے مجروح کیا بلکہ ایک سپر پاور کا وقار انہوں نے مجروح کیا ہے، اور جو روب دبدبہ، جو رٹ تھی امریکہ کی پوری دنیا میں، اس کو گرہن لگا دیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح ماضی میں ہمارے عرب بھائی جو ہیں وہ بتہ ہی دیا کرتے تھے، ظاہر ہے جو بھی امریکی صدر ہوتا تھا ان کو کہتا تھا کہ اتنا اسلحہ آپ نے خریدنا ہے تو وہ خرید لیا کرتے تھے۔ اب تو یوکرین جو ہے وہ آ کے معاہدہ کر گیا سعودی عرب کے ساتھ کہ بھائی آپ کو انٹرسیپٹر جو ہیں میزائل وہ ہم دیں گے۔ تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے امریکہ کے لیے، ہر طرف سے گھرا ہوا امریکہ اگرچہ اب بھی ایران کو دھمکیاں لگا رہا ہے اور ناکہ بندی کھولنے سے انکاری ہے جو ابنائے ہرمز میں کی ہوئی ہے۔ حالانکہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے کے بعد، بلکہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر وہاں موجود تھے تو ابنائے ہرمز کھول دی گئی تھی، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہترین موقع تھا کہ کہتے لو جناب میں نے تو وہ ابنائے ہرمز کھلوا دی ہے اور امریکہ جو ہے فاتح ہے۔ لیکن پھر کچھ ایسی گندی حرکتیں ہوئی جن میں نیتن یاہو بھی ملوث ہے اور نریندرا مودی بھی ملوث ہے۔ نریندرا مودی اور نیتن یاہو کی تو کوشش ہے کہ یہ جنگ ختم نہ ہو اور ایران کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے رجیم چینج ہو جائے اور ان کا وہاں پہ قبضہ ہو جائے۔ تو یہ بڑا گرینا خواب تھا ان کا، تاکہ پھر اگلا ٹارگٹ پاکستان ہو، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اور اب پاکستان میں جے ڈی وینس کے آنے کی تو کلیئرنس مل چکی ہے کہ جے ڈی وینس آ رہے ہیں، ان کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ لیکن جب میں یہ ویلا کر رہا ہوں اس وقت تک وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی بات ہو چکی تھی امریکہ میں عمران کی قیادت کے ساتھ، اور عاصم منیر صاحب کی بھی، اور وزیر داخلہ جناب محسن نقوی کی بھی بات ہو چکی تھی۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک امریکہ جو ہے آبنائے ہرمز کا جو ہے ناکہ وہ نہیں کھولے گا تو پھر ہمارے دورے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور مذاکرات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آج رات بریک تھرو ہو سکتا ہے کہ ایرانی قیادت کی طرف سے بھی پاکستان آنے کا اعلان کر دیا جائے اور پھر یہ مذاکرات جو ہیں باضابطہ طریقے سے شروع ہو جائیں۔ لیکن ناظرین، تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کے لیے بہترین کام کیا ہے اور پاکستان کی وجہ سے امریکہ کو ہمیشہ فائدہ ہوا ہے۔ جب امریکہ ایک وقت تھا 1970 کی دہائی میں، امریکہ چاہتا تھا کہ وہ چائنا کے قریب ہو جائے، تو پاکستان نے امریکہ کو چائنا کے قریب کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ لیکن ساتھ ہی 1971 میں جب پاکستان کو ضرورت پڑی امریکہ کی، تو پھر امریکہ نے کہا ہمارا بحری بیڑا جو ہے آپ کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا لیکن امریکہ کا بحری بیڑا نہ آیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ امریکہ تو ہمارے پڑوسی دشمن جو ہیں ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اور پھر اسی طریقے سے 1979 کو تقریباً 8 سال بعد 1979 آ گیا جب سوویت یونین جو ہے افغانستان میں آ گیا۔ تو پھر امریکہ کو خیال آیا کہ یار یہاں پہ تو سب سے اچھا دوست جو ہے ہمارا پاکستان ہی کام آ سکتا ہے، اور پاکستان میں جنرل ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی اور پاکستان نے فوراً کندھا فراہم کر دیا۔ ابتدائی طور پہ جب امریکہ نے جو جن ڈالرز کا اعلان کیا تو
جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا یہ تو پینٹس ہیں، پھر انہوں نے ڈالروں میں کافی بڑا اضافہ کر دیا، اور پھر یہ جنگ جو لڑی گئی پاکستان کے کندھوں پہ، پاکستانی مجاہدین کے کندھوں پہ جو سٹنگر مظاہر چلائے گئے، اس نے سوویت یونین کو پارا پارا کر دیا. اب سوویت یونین تو ٹوٹ گیا، لیکن امریکہ جو پاکستان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے یہ جا وہ جا. پھر 1997 میں امریکہ کو پھر خیال آیا کہ یار یہاں تو جی القاعدہ جو ہے اس نے اپنے پنجے کاٹ لیے ہیں، لہٰذا اسامہ بن لادن کو گرفتار کرنا یا اس کو مارا جانا بڑا ضروری ہے. پھر اس کو یاد آیا کہ یار کیوں نہ پاکستان کے ساتھ پھر رجوع کر لیا جائے، تو پھر رجوع ہونا شروع ہو گیا، پھر ڈالروں کی برسات ہوئی. تو اسی دوران 1999 میں جناب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت چلی گئی، اور عزت مآب جناب پرویز مشرف صاحب آ گئے، اور پھر 9/11 ہو گیا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا جو ہوا. پھر ہم نے پہلے جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہے اسلامائزیشن کرتے رہے، پھر روشن خیالی کا درس آ گیا جنرل پرویز مشرف صاحب نے کہا، اور پھر ہم نے یہاں پہ جو مجاہدین تھے ان کے جہاز بھر بھر کے دیے امریکہ کو، انہی میں سے عافیہ صدیقی صاحبہ جو ہے وہ بھی ہیں، تو وہ ہم نے حوالے کرتے رہے ان کے. لیکن جب امریکہ کا کام نکل گیا تو پھر امریکہ نے پھر نہیں دیکھا کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں. حالانکہ پاکستان کو ہزاروں قربانیاں دینا پڑی، پاکستان کی جو فوجی ہیں انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا، اور عام شہریوں کو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن امریکہ نے بالکل طوطا چشم ہو کے پھر ہم سے آنکھیں پھیر لیں. تو امریکہ کو اب پھر امریکہ 2021 میں افغانستان سے چپ چاپ وہاں پہ سامان چھوڑ کے اپنا جو جنگی آلات تھے وہ بھی چھوڑ کے جا چکا تھا. لیکن اچانک اب جو ہے حالات بدلے، نیتن یاہو نے مجبور کیا کہ آؤ مل کے ایران کو ڈھا لیتے ہیں، گرا لیتے ہیں، اور یہ 1.5 دن کا آپریشن ہوگا. شروع میں آپ نے سنا ہی ہوگا. لیکن جب پھنس گئے تو پھر امریکہ کو خیال آیا کہ یار وہاں پڑوس میں ہمارے یار بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیشہ ہمیں اپنا کندھا دے دیتے ہیں. تو پاکستان نے تو بہترین طریقے سے ان کو پھر کندھا دیا. حالانکہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمارا معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے، اور ہم مشرق وسطیٰ کے دوسرے جو خلیجی ممالک ان کے بھی کوئی ہم بدخواہ نہیں ہیں، اگرچہ وہ نریندر مودی کے ساتھ مل کے چال بازیاں کرتے رہیں. تو ہم نے کہا جناب امریکہ بہادر ہم حاضر ہیں، لیکن ابھی یہ فلم چل رہی ہے، ہم حاضر ہیں. ہم نے وہ جنگ بندی کے لیے جو امریکہ خود نہیں کر سکا، ہم نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا. اب امریکہ ہمیں چھوڑ کے کب بھاگتا ہے اور کس حال میں بھاگتا ہے، اب یہ تو ماضی دیکھا جائے تو وہ جو ہی اس کا کام نکلے گا بھاگ جائے گا. لیکن کیا پتہ ہے کہ بعض اوقات تقدیر پلٹ بھی جاتی ہے. جیسے ایران جو ہے، امریکہ کو توقع ہی نہیں تھی کہ ایران ہمارا بینڈ بجا دے گا، اور ہمارے جو مشرق وسطیٰ میں اڈے ہیں وہی ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے. امریکہ کو توقع ہی نہیں تھی کہ دنیا بھر میں ہماری ریٹ چیلنج ہو جائے گی. اب کیا پتہ اس دفعہ امریکہ کو شرم آئے کہ یار ہم ان کو بار بار استعمال کرتے ہیں، تو چلو ہم بھی ان کے ساتھ پکی یاری کرتے ہیں. لیکن کیا کریں، امریکہ جو ہے کبھی ادھر یاری لگا لیتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ پاکستانی کوئی گیت بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا یار جو ہے وہ پھولوں کا عادی ہے، کدی اس پھول تھے کدی اس پھول تھے. امریکی جو ہے نا وہ پھولوں کے عادی ہیں، کدی ساڈے والے پھول تھے تو کدی انڈیا والے پھول تھے، کدی چائنا والے پھول تھے تو کدی رشیا والے پھول تھے. یہ ان کی عادت بن چکی ہے. ابھی تو فی الحال ہماری ان کو بہت ضرورت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ضرورت پورا ہونے کے بعد وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور پھر ناظرین تیسری بڑی خبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حالت، آپ یقین مانیں مقبولیت اسی طرح عمران خان کی، لیکن اگر پولیٹیکل آپ دیکھیں پی ٹی آئی اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر سکے یا حکومت کو مجبور کر سکے. اس کی وجہ کچھ حالات و واقعات ہیں، انٹرنیشنل سیاست ہے، اور امریکہ جو ہے جو عمران صاحب کہتے تھے عمران خان صاحب کے سائفر کی وجہ سے ان کی حکومت گرائی گئی، تو اس امریکہ کی آنکھ کا تارا تو اب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، اور میاں شہباز شریف کا نام لیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. اور یہاں پہ جو ہے ان کی پارٹی آپس میں دست و گریباں ہے، لہذا کوئی نظر نہیں آتا. البتہ یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہر معاملے میں محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو جو ہے سامنے رکھا جائے اور ان سے مشاورت کی جائے. تو بات جب بھی کھلے گی، تالے جب بھی کھلیں گے مذاکرات سے کھلیں گے، جیسے ایران اور امریکہ کی جنگ کے تالے کھلے ہیں. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.